السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 24 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 28 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ برقع پوش خاتون کو روکنے پر بحرین میں انڈین ریسٹورنٹ بند۔ کرناٹک سے تعلق رکھنے والا فرقہ پرست سنگھی مینیجر برطرف۔ ریاست کرناٹک کے اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کے حجاب پہننے پر حکومت کرناٹک کی جانب سے 5 فروری سے عائد پابندی، پھر اس پر کرناٹک ہائی کورٹ کی مہر۔ اس کے بعد طالبات کا سپریم کورٹ سے رجوع ہونے والے معاملے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے کہ اسلامی ملک بحرین سے ایک ایسی خبر سوشل میڈیا اور بین الاقوامی و قومی میڈیا پر زیر گردش ہے کہ بحرین کے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں ایک برقع پوش خاتون کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اسلامی ملک بحرین کے عدلیہ میں ایک انڈین ریسٹورنٹ کو مقامی عہدیداروں نے ایک برقع پوش خاتون کو ریسٹورنٹ میں داخل ہونے سے روک دیے جانے کے اقدام کے خلاف بند کر دیا ہے۔ گلف ڈیلی نیوز کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں ریسٹورنٹ کی انتظامیہ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی جانب سے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد ڈیوٹی مینیجر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فرقہ پرست سنگھی ڈیوٹی مینیجر کا تعلق انڈیا کی ریاست کرناٹک سے ہے۔ بحرین کے خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ریسٹورنٹ کے فرقہ پرست سنگھی مینیجر کی جانب سے ایک برقع پوش خاتون کو روکنے کی ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی۔ بحرین ٹورزم اینڈ ایگزیبیشن اتھارٹی نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور تمام سیاحتی دکانوں اور کاروباری اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کسی بھی ایسی حرکت سے گریز کریں جو بحرین کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہو۔ ایک مقامی میڈیا ذرائع کے حوالے سے حکام نے کہا کہ ہم ایسے نفرت پر مبنی تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلمانوں کے اہم مسائل پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میٹنگ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلمانوں کے اہم مسائل پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں حجاب تنازع پر سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ کیس لڑنے، یونیفارم سول کوڈ کی دوسرے طبقات اور مذاہب کے ساتھ مل کر مخالفت کرنے پر اہم تبادلہ خیال ہوا۔ نیز عدالت کے ذریعے مذہبی معاملات کی تشریح پر بھی اظہار تشویش کیا گیا۔ بورڈ کے رکن عاملہ سید قاسم رسول الیاس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بھارتی آئین نے جو حق تمام قبائل، ذات اور مذاہب کے ماننے والوں کو دیا ہے، کامن سول کوڈ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ہر شہری اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے، ایسے میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا آئینی نقطہ نظر سے غلط ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتراکھنڈ میں بی جے پی دوبارہ اقتدار میں واپسی کر چکی ہے اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا گیا ہے۔ پرسنل لاء بورڈ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ اس کے لیے ملک کے متعدد صوبوں میں قبائلی تنظیموں اور ہندو مذہب میں خصوصی درجہ یافتہ ذات اور قبائل سے رابطہ کر کے بورڈ اس کی بھرپور مخالفت کی تیاریوں میں ہے۔ سید قاسم رسول الیاس نے مزید بتایا کہ حجاب معاملے پر بھی میٹنگ میں گفتگو ہوئی۔ اس میں خاص طور سے کرناٹک میں حجاب پہن کر مسلم لڑکیاں اسکول، تعلیمی اداروں میں جا سکیں، اس کے لیے کرناٹک حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ انہیں تب تک حجاب پہننے کی اجازت دی جائے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بورڈ نے طے کیا ہے کہ حجاب معاملے کو عدالت عظمیٰ میں مضبوطی کے ساتھ لڑا جائے گا اور امید ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے۔ سید قاسم رسول الیاس نے مزید بتایا کہ دوسری اہم بات پر بھی غور و فکر کیا گیا کہ موجودہ دور میں عدالتیں مذہبی کتابوں کی تشریح اپنے طریقے سے کر رہی ہیں، جو کہ بہت تشویشناک ہے۔ مدھیہ پردیش کے سرکاری اسکولوں میں گیتا پڑھائے جانے کے مسئلے پر بھی میٹنگ میں غور و خوض کیا گیا۔ اس ضمن میں بورڈ اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکاری اسکول ملک کے دستور کے تحت چلتے ہیں اور دستور کہتا ہے کہ ایک سیکولر ملک میں اسکولوں کے اندر کسی خاص مذہب کی کتابوں کو پڑھانے کی لازمیت آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بورڈ کا احساس تھا کہ مذہبی اقلیتوں پر کسی خاص مذہب کی کتاب پڑھانے کی لازمیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوششیں ملک کے سیکولر ڈھانچے کو زک پہنچانے کے مترادف ہیں۔ کرناٹک میں واٹس ایپ پر یوم پاکستان کی مبارک دینے والی طالبہ گرفتار۔
ریاست کرناٹک میں واٹس ایپ پر یوم پاکستان کی مبارکباد دینے کی پاداش میں 26 سالہ طالبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس نے 26 سالہ ہندو طالبہ کو ایک واٹس ایپ میسج کی بنیاد پر حراست میں لیا ہے۔ طالبہ نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر واٹس ایپ پر لکھا کہ خدا ہر قوم کو امن، اتحاد اور ہم آہنگی سے نوازے۔ لڑکی کے اس اسٹیٹس پر ایک ہندو انتہا پسند نے تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ طالبان پاکستان کے یوم جمہوریہ پر نیک خواہشات کا پیغام دے کر دو کمیونٹیز کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ گرفتار طالبہ کو ایک دن بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا، تاہم اب مقدمے کا ٹرائل عدالت میں ہوگا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ طالبہ ہندو تھی اس لیے اگلے دن انہیں ضمانت مل گئی، مسلمان ہوتی تو اب تک UAPA لگ چکا ہوتا۔ انڈیا میں فی الوقت 2 انڈیا موجود ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک حکومت کی طرف سے تیار کردہ کمیٹی کی رپورٹ میں ٹیپو سلطان پر قابل فخر مواد کو کم کرنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد ریاستی حکومت نے نصابی کتابوں میں تبدیلی کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ کمیٹی نے تجویز دی تھی کہ ٹیپو سلطان پر ابواب باقی رہنے چاہیے، لیکن تعریف کرنے والے مواد کو کم کیا جانا چاہیے۔ کرناٹک وزیر تعلیم BC ناگیش نے کہا، پہلے ٹیپو سلطان کے بارے میں بہت سے جھوٹے منظرنامے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں صحیح تاریخ کو بچوں کی تعلیم میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ شروع سے ہی صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ اس معاملے پر کانگریس MLA پریانک کھرگے نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ ICSE اور CBSE کا نصاب ہے۔ خاص طور پر تاریخ BJP کے بیانیے میں فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ وہ کبھی کسی تاریخی جدوجہد یا آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ اب وہ اپنے خیالات کا اشتراک کرتے ہیں اور اسے کتابوں میں بھرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی تاریخ میں کوئی مقام حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں BJP سے پوچھتا ہوں کہ ساورکر کو ویر کا خطاب کس نے دیا؟ سبھی جانتے ہیں کہ نیتا جی اور باپو کا خطاب کس نے دیا ہے، لیکن ساورکر کے بارے میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ سے دھوکہ نہ کھائیں مسلمان۔ RSS کی ذیلی تنظیم مسلم راشٹریہ منچ رمضان کے مقدس مہینے میں ملک بھر میں افطار پارٹی کا اہتمام کرے گی، جس میں RSS کے لیڈران بھی شامل ہوں گے، اور رمضان کے بعد یہ منچ ملک بھر میں عید ملن کا پروگرام بھی منعقد کرے گا۔ اس خبر پر آل انڈیا امامز کونسل کے قومی ترجمان اور نائب صدر مفتی حنیف احرار قاسمی نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم راشٹریہ منچ RSS اور سنگھ پریوار کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے بیچ میں گھس کر افطار پارٹی، عید ملن اور الگ الگ پروگراموں کے نام پر حرام کھلا کر روزہ اور ایمان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان ان کے دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ مسلم راشٹریہ منچ کا بانی اور سرپرست RSS کا لیڈر اندریش کمار ہے، جس پر بقول قومی ترجمان اجمیر شریف درگاہ بم دھماکے کا الزام ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل اس طرح دین کے نام پر دھوکے بازی کی مذمت کرتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی اس طرح کا پروگرام کیا گیا تو آل انڈیا امامز کونسل اس کے خلاف پورے ملک میں عوام بیداری مہم چلائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرے۔ جو بھی مسلم کمیونٹی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آل انڈیا امامز کونسل اس کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سینٹرل ٹری یونین کا بھارت بند۔ مغربی بنگال اور ہریانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سینٹرل ٹریڈ یونین کے 48 گھنٹوں پر مشتمل بھارت بند کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ مغربی بنگال میں بائیں بازو کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے، ہاوڑہ میں بھی ملازمین سڑکوں پر نکل آئے اور سڑک کو بند کر دیا۔ وہیں ہریانہ میں بھی بھارت بند کا اثر نظر آ رہا ہے۔ بند کی وجہ سے 3000 بسوں کے پہیے رک گئے ہیں۔ ہریانہ میں روڈ ویز ملازمین کئی مطالبات کو لے کر طویل عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ پرانی پینشن کی بحالی، کچے ملازمین کو مستحکم کرنے اور نجی کاری کے خلاف بند کی کال دی گئی ہے۔ شٹ ڈاؤن 2 روز تک جاری رہے گا۔ بند کی وجہ سے دہلی، آگرہ اور دیگر
دیگر طویل راستوں پر خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے عوام کی محنت کی کمائی بینکوں کے ذریعے لوٹی جا رہی ہے اور حکومت کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان سنجے نروپم اور پون کھیڑا نے اتوار کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی حکومت نے دیوالیے سے متعلق قانون لا کر ملک کے بینکوں کو لوٹنے کا راستہ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ قانون بنا ہے تب سے ملک میں 4946 دیوالیہ پن کے معاملے سامنے آئے ہیں اور حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں صرف 457 معاملوں کا تصفیہ ہوا ہے۔ اس تصفیے کے ذریعے بینکوں کے 8.3 لاکھ کروڑ روپے کے قرض سے 6 لاکھ کروڑ سے زیادہ ڈوب گئے ہیں۔ مایاوتی نے بی جے پی کی اقتدار میں واپسی کا ٹھیکرا مسلم سماج کے سر پھوڑا۔ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی اقتدار میں واپسی کے لیے مسلم سماج کو قصوروار قرار دیتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے نتائج سے صاف ہو چکا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے پاس نہ تو اتر پردیش میں حکومت بنانے کی اور نہ ہی بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی قابلیت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ٹھیکرا پھوڑتے ہوئے مزید کہا کہ اس الیکشن میں ہندو سماج نے جب بی ایس پی سے وابستہ مسلم سماج کا ووٹ یک طرفہ سماجوادی میں جاتے دیکھا تو ہندو سماج نے بھی بی جے پی حکومت کی پالیسیوں اور طرز عمل سے دکھی ہونے کے باوجود یہ سوچ کر اپنا زیادہ تر ووٹ بی جے پی کو دے دیا کہ کہیں یہاں پر پھر ایس پی کا غنڈہ مافیا اور بدعنوان راج واپس نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے باعث ایس پی اقتدار میں تو نہیں آ سکی لیکن بی جے پی اقتدار میں ضرور واپس آ گئی۔ اس کا کافی زبردست سیاسی نقصان بی ایس پی کو ہوا جس کے لیے ایس پی اور زیادہ تر مسلم سماج پورے طور سے ذمہ دار اور قصوروار ہیں۔ وہ یہی نہیں رکی بلکہ انہوں نے کہا کہ جب بھی یو پی کے مسلم سماج نے ایس پی کو یک طرفہ ووٹ دیا ہے اور جوڑ توڑ کی بنیاد پر جب بھی ایس پی اقتدار میں آئی ہے تب یہاں بی جے پی اور بھی مضبوط بن کر ابھری ہے، لیکن بی ایس پی جب یہاں انتخابات میں مضبوط ہو کر ابھری تب یہاں بی جے پی کافی کمزور ہوئی ہے اور اقتدار سے باہر بھی ہوئی ہے، اور یہ سب ہوتے ہوئے یہاں مسلم سماج نے بھی دیکھا ہے۔ اب آگے ان کو ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس سے بی جے پی کو اور بھی زیادہ مضبوطی ملے۔ مایاوتی نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح مسلم سماج کے لوگ ایس پی کو ووٹ دے کر کافی زیادہ پچھتا رہے ہیں اور ان کی اسی کمزوری کا ایس پی یہاں یو پی میں بار بار فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، جسے روکنے کے لیے اب ہمیں ان گمراہ اور بے راہ ہوئے لوگوں سے قطعی منہ نہیں موڑنا ہے بلکہ ان کو ایس پی کے شکنجے سے نکال کر اپنی پارٹی میں دوبارہ واپس لانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ بی ایس پی سپریمو مایاوتی کے ان بلند و نادر خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے سے استفادہ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔